بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج میں آپ لوگوں سے استغفار کی فضیلت شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ استغفار بہت ہی نیچر عمل ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں استغفار کو لازمی شامل کر لیتے ہیں تو آپ اپنی زندگی کے ہر معاملات میں اس کے برکات دیکھیں گے۔ کامیابی خود چل کر آپ کے پاس آئیں گی، پریشانیاں دور ہوں گی، لیکن مستقل مزاجی سے پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، چلتے پھرتے پڑھنا ہے استغفار۔ دیکھیں کتنا چھوٹا سا ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اس کی برکت سے آپ کے وہ تمام کام بنیں گے، وہ سارے راستے کھل جائیں گے، خود آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور توبہ کرنے والا تو اللہ کو بہت پسند ہے۔ توبہ کی توفیق بھی انہیں ہی ملتی ہے جن کی توبہ قبول ہونی ہوتی ہے۔ ہماری دعائیں قبول نہ ہونے کی وجہ بھی ہمارے گناہ ہیں، جو ہماری دعاؤں میں قبول ہونے میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور جو ہمارے کام اٹکے رہتے ہیں، جو ہمارے کام پورے نہیں ہوتے ہیں، کوئی نہ کوئی رکاوٹیں ہمارے کاموں میں آ رہی ہوتی ہے، اس کی بھی ایک وجہ ہمارے گناہ ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کا کام رکا ہوا ہو، سالوں سے اٹکا ہوا ہو، کام ہو نہیں رہا ہو، راستے بند ہو جائیں، تو آپ استغفار کی کثرت شروع کر دیں۔ اس کی برکت سے آپ کے کام بن جائیں گے، اور جو بھی آپ کام کریں گے اس کی رکاوٹیں دور ہو جائیں گی، اور بند راہیں کھل جائیں گی۔ اور یقین جانیے جو آپ نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا نا، وہ ملے گا۔ بندہ جب استغفار سے جڑ جاتا ہے تو اس کے فیض ملنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہ ہو۔ ہر کام اس کا خود بخود آسان ہوتا جاتا ہے، اور آپ کو وہ تمام کامیابی ملیں گی جس کا آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ رزق کے دروازے کھل جائیں گے، رزق کی تنگی دور ہوگی۔ رزق تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ آپ کی جیسی بھی پریشانی، جیسا بھی کوئی مسئلہ ہوگا، استغفار کی برکت سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو ایک عمل بتانا چاہتی ہوں استغفار کا ہی۔ تو آپ کو کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی ٹائم، مکروہ ٹائم نہ ہو، 2 رکعت نماز نفل حاجت کے پڑھیں، اور وہیں جہاں نماز پہ بیٹھ کے 3000 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں۔ یہ مکمل کرنے کے بعد، 3000 مکمل کرنے کے بعد آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے 7 مرتبہ، اور پھر دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے، بہت گڑ گڑا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ پاک میرے یہ استغفار پڑھنے کی برکت سے میرے سارے مسئلے حل ہو جائیں، اور جو میرے کام رکے ہوئے ہیں، اٹکے ہوئے ہیں، وہ پورے نہیں ہو رہے، وہ میرے کام پورے ہو جائیں۔ یقین جانیے آپ جہاں نماز سے نہیں اٹھیں گے، آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر آئے گا، اسباب بن جائیں گے، اور آپ کے اوپر کرم کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ عمل آپ دن میں 2 دفعہ بھی کر سکتے ہیں، اور روزانہ بھی، جب تک آپ کرتے ہیں جب تک آپ کی حاجت پوری نہ ہو۔ انشاءاللہ وہ تو آپ کی حاجت ایک ہی عمل کرنے سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی، اسباب نظر آئیں گے۔ اور دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ بہت زیادہ پریشان ہیں، بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں ہیں، پریشانی نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، تو رات کو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں حاجت کی نیت سے، اور پھر استغفر اللہ العظیم پڑھتے پڑھتے سو جائیں۔ پھر دوسرے دن فجر میں اٹھ کر یہی ورد کریں، استغفر اللہ العظیم، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، درود ابراہیمی پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے مسئلے کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، اور آپ کی حاجت ضرور پوری ہوگی۔ یہ جو میں نے آپ کو دونوں عمل بتائے، ان میں سے آپ دونوں کوئی سے بھی کر سکتے ہیں، دونوں ہی بہت مجرب عمل ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں، استغفار کو لازمی پکڑ لیں، اور استغفار ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے۔ ان دونوں عمل میں سے کوئی بھی آپ عمل کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔